اکرم شفیع اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے شفیق اور مہربان تھے، آپ کے پیارے صحابہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کے بدلے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان فرمائی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفیق اور مہربان اپنے صحابہ پر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، دل و جان سے خدمت کیا کرتا تھا، رات دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی وضو کا پانی لے آتا تو کبھی دنیا کے سارے معاملات حل کر کے لے آتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور ہمیشہ آپ کے پاس رہتا تھا، اور اس نیت کے ساتھ رہتا تھا کہ اگر میں کہیں چلا گیا تو میرے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس وقت میں نہ ہوں تو میرے پیارے محبوب کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ رات دن وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن اللہ کے پیارے محبوب نے اس صحابی کو فرمایا کہ اے صحابی، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں مفلس ہوں، کچھ سرمایہ نہیں رکھتا، دوسرا آپ کی خدمت میں رات دن رہتا ہوں، لہذا شادی کر کے میں آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے یہی دونوں وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں نکاح نہیں کر رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو صحابی نے دوبارہ سے وہی جواب فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے علیحدہ ہوں۔ پھر اس صحابی کی دل میں خیال آیا کہ اللہ کا محبوب مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہا ہے اور 2 مرتبہ کہا ہے، اور اللہ کا محبوب دنیا وما فیہا کے معاملات میں ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا میرے حق میں بھی شاید نکاح اور شادی بہتر ہے، لہذا اگلی مرتبہ اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں ضرور بضرور نکاح کروں گا، شادی کروں گا۔ لہذا کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میں نکاح کیسے کروں؟ میرے پاس نہ تو سرمایہ ہے، نہ تو کچھ دینے کو ہے، نہ ہی مہر کی رقم ہے، نہ ہی ولیمہ کے لیے کچھ میسر ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اور اس غریبی کے عالم میں مجھے کون اپنی بچی نکاح کے لیے دے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فلاں قوم کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دے دو، ان قبیلے والوں کو کہہ دو کہ تمہاری شادی کر دیں، اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا نکاح کر دیں۔ تو وہ شخص اس قبیلے والوں کے پاس گیا، اور قربان جائیں کہ پیارے صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی عقیدت رکھتے تھے۔ ان قبیلے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس سرمایہ کتنا ہے اور تو نکاح کے قابل ہے کہ نہیں، تیرا خاندان کون سا ہے۔ بس انہوں نے جیسے ہی سنا کہ اللہ کے محبوب نے یہ پیغام بھیجا ہے تو فوراً ہی وہ تیار ہو گئے، اور قبیلہ میں سے ایک لڑکی
مقرر کر دی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کرنے لگے تو مہر کی رقم نہیں تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، اپنے بھائی کی مدد کرو اور ایک گٹھلی کے برابر سونا جمع کر دو۔ تو صحابہ نے سونا جمع کر دیا اور وہ اس صحابی کو دے دیا، انہوں نے مہر کے طور پر اس بچی کو دے دیا، اور پھر ولیمہ کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ ولیمے کا بندوبست کیا جائے۔ صحابہ نے ایک بکری لے کر اس صحابی کو دے دی، انہوں نے وہ ولیمے کے اندر جو ہے وہ بکری کو ذبح کیا، اور اس طرح اس صحابی کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب اپنے پیارے صحابہ پر بہت مہربان اور مشفق تھے، جس طرح اپنے صحابہ پر مشفق اور مہربان ہے، اللہ کا محبوب اپنی امت پر بھی اسی طرح مہربان اور مشفق ہے۔